अस्सलामुअलैकुम। कैसे आप सब। मैं हूँ एडवोकेट मुबीन फ़ारूक और आज तारीख़ है 5 फरवरी 2025। तो आप अपने सामने ये एक पौधा देख रहे हैं। ये पौधा है मोरिंगा का, जिसको हम उर्दू में स्वांजना भी कहते हैं। ये एक ऐसा पौधा है जिसको हम तलिस्माती पौधा भी कहते हैं और इसको मेरिकल यानी कि एक मौजज़ाती प्लांट भी कहा जाता है। और ये है कि इसके पत्तों को और इसके पाउडर को ये हम कहते हैं कि ये एक सुपर फूड है। तो ये किस तरह का बेनिफिशियल और मौजज़ाती पौधा है कि हुक्कामा और बहुत से डॉक्टर्स तक भी जो हैं वो इस बात को एक्सेप्ट करते हैं कि इसमें कम से कम 200 बीमारियों तक का इलाज मौजूद है। और बहुत सौ ने कहा है कि 200 नहीं बल्कि 300 तक। ये आप देख रहे हैं कि काफ़ी बड़ा एक पौधा हमारा घर में ये मौजूद है और ये मैंने बड़े शौक़ से लगाया हुआ था। बहुत से लोग आते हैं, इससे के पत्ते लेके जाते हैं तो इसको इस्तेमाल करते हैं। तो हमने भी इजाज़त दी हुई है कि जिस बंदे को भी ज़रूरत हो वो आके इसके पत्ते ले सकता है। इसके अलावा इसके बहुत से पौधे तैयार किए गए थे। पहले जब ये लगाया था उसके साथ कम से कम 45-50 पौधे मज़ीद थे जो कि लोगों में हमने बांट दिए। तो ये जो पौधा है ये आपको हमारे घर में इस वक्त ये नज़र भी आ रहा होगा। हम करीब से भी आपको इसके पत्ते दिखाते हैं, लेकिन इसको दिखाने से पहले जब ये पौधा मैंने लगाया तो ये मुझे इसको लगाने का ख़्याल इसलिए आया कि मैंने डॉक्टर शहजाद बसरा साहब जो हैं, प्रोफेसर डॉक्टर शहजाद बसरा, उनकी वीडियो देखी तो उसमें इस पौधे के मतलब बहुत सी मालूमात जो थी वो मुझे हासिल हुई। तो अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इस पौधे को सुहांजना से मोरिंगा तक का जो एक सफ़र है जिसको हम कहते हैं कि उसको इंट्रोड्यूस करवाने का जो सफ़र है वो डॉक्टर शहजाद बसरा साहब ने इसको इंट्रोड्यूस करवाया। और इसका सारा सेहरा जो है वो डॉक्टर शहजाद बसरा साहब के मैं समझता हूँ साथ जाता है कि उन्होंने इसके ऊपर तहकीक की। उन अफराद में शामिल थे जिन्होंने इस पर तहकीकाती मुकालाजात और पेपर्स लिखे। इसके अलावा इसको एक इस पौधे के तौर पर कि इसमें कितने फ़वाइद शामिल हैं। पहले तो लोग यही समझते थे कि इसकी जड़ को इस्तेमाल किया जाए, उसका अचार वगैरह डाला जाए, लेकिन असल बात यह कि इसके पत्तों के अंदर अल्लाह ताला ने क्या क्या चीज़ रखी हुई है उसके मतलब डॉक्टर साहब ने बहुत इस पर रिसर्च किया, इस पर काम किया। तो ये जो पौधा है, ये जो इसको मैंने लगाया, इसका तमाम का तमाम जो क्रेडिट है वो मैं डॉक्टर शहजाद बसरा साहब को दूंगा, क्योंकि एक बंदा जो है और एक ऐसी शख्सियत जिसने जिस काम का उसने आगाज़ किया हो और फिर यह है कि बहुत सी चीज़ों को लोगों को उसके बारे में आगाही दी गई हो, तो उस शख्सियत के बारे में बात करना जो है वो ज़रूरी भी होता है और आपका फ़र्ज़ भी होता है कि आप उसकी तहकीक को, उसके नाम को, उसकी बात को बड़े खुले दिल के साथ आप उसको बयान भी करें। तो अब हम आपको ये पौधा जो है ये दिखा रहे हैं। इसके मैं आपको पत्ते जो हैं वो आपको करीब से भी दिखाता हूँ कि किस तरह के इसके पत्ते होते हैं। ये आप देख रहे हैं कि इसके पत्ते जो हैं वो आपको बड़े करीब से नज़र आ रहे हैं। ये दरख्त है, इसको आप नीचे से लेके तो ऊपर तक देख सकते हैं। ये देखें, इसका काफ़ी बड़ा फैलाव है। बहुत सारी इसकी टाहनियाँ, इसकी शाखें जो हैं वो कटती भी रहती हैं। फिर अल्लाह ताला का एक निज़ाम है कि ये दोबारा जो है ये ग्रोथ करता है और बहुत तेज़ी से ये ग्रोथ कर जाता है। तो इसमें भी देखें कि अभी सर्दियों का मौसम भी रहा है, लेकिन इसके पत्ते जो हैं वो उस तरह नहीं झड़े जिस तरह के हम समझते थे कि ये झड़ेंगे या होते हैं। तो अभी हम इसको आपको इसका पत्ते सुखाने का तरीका, इसका पाउडर बनाने का तरीका भी बताएंगे और फिर हमारे पास जो एक पाउडर इसका तैयार हो चुका है वो भी हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह का पाउडर है कि ये बिल्कुल एक ऑर्गेनिक, एक ऐसा पौधा जिसमें एक ऐसा पाउडर जिसमें कोई भी चीज़ दूसरी शामिल नहीं है, साफ़ सुथरा। और फिर ये है कि हर आपकी सेहत के ज़ामन जो है ऐसा पाउडर वो भी हम आपको दिखाते हैं। तो अभी हम आपको जब इसके पत्ते सुखाने का तरीका और फिर हम इसको पाउडर बनाने का तरीका बताते हैं तो फिर दोबारा आपके साथ मुलाकात होती है। तो उम्मीद है कि आपने इसके पत्तों को भी पहचान लिया होगा कि किस तरह के मोरिंगा के लीव्स होते हैं। और फिर ये है
کہ آپ نے اس چیज़ کو بھی بڑی اچھے طریقے سے دیکھ لیا ہوگا کہ مورنگا کا پودا جو ہے اس کی کس طرح کی ہائٹ ہوتی ہے، کہاں تک وہ جا سکتا ہے۔ اس کی عمر جو ہے اس پودے کی تقریباً اس وقت 2 سے 2.5 سال کے قریب ہے، 2.5 تو نہیں ہوگی، 2.25 سال آپ اس کی عمر کہہ سکتے ہیں۔ تو ابھی پھر دوبارہ آپ سے ملاقات ہوتی ہے۔ یہ دیکھیں کہ اب یہ مورنگا کا درخت ہے، ہم اس کے نا اب پتے جو ہے نا یہ توڑ رہے ہیں۔ یہ دیکھیں اس طرح نا آپ نے اس جگہ سے پکڑ کے نا آپ نے جتنے، اگر آپ بڑی ٹہنی لیتے ہیں تو اس طرح آپ نے اس کی جو شاخیں اس جگہ سے وہ آپ نے زیادہ کر لینی ہے۔ یہ اس طرح، یہ دیکھیں یہ کچھ پتے میں نے آپ کے لیے اتارے ہیں، مزید آپ کو 1-2 اتار کے دکھاتا ہوں تاکہ آپ کو سارا یہ کلیئر ہو جائے کہ آپ نے کس طریقے کے ساتھ اس کے پتے جو ہیں وہ آپ نے یہ دیکھیں اس طرح، یہ جو آپ کا اس میں دیکھیں یہ والی برانچز ہیں، ساتھ یہ والی اور ساتھ آپ کا یہ چھوٹی سی ٹہنی جو ہے یہ آ گئی۔ اس طرح آپ نے اکٹھے یہ توڑ لینے ہیں۔ توڑنے کے بعد آپ نے یہ کام کرنا ہے کہ آپ نے ان کو دھو لینا ہے۔ جب آپ ان سارے پتوں کو دھو لیں تو آپ نے پھر جو نیکسٹ کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اس جگہ سے پکڑ کے ایسے ان کو باندھ لینا ہے۔ تو ابھی ہم آپ کو باندھ کے تو اس کو لٹکانے کا طریقہ بھی بتاتے ہیں جی۔ اب یہ دیکھیں کہ ایسے یہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ کسی رسی کی مدد سے یا ٹوسٹ ٹائی کی مدد سے یا جیسے آپ اس کو مناسب سمجھتے ہیں وہ آپ نے اس طریقے کے ساتھ آپ نے اس کو باندھ لینا ہے۔ پہلے آپ نے پتے توڑے اس طریقے سے، اس طرح آپ کا یہ گچھا سا بن جائے گا۔ اس گچھے کو آپ نے کسی چیز کے ساتھ باندھ لینا ہے اور ان کو باندھنے سے پہلے آپ نے دھو کے تو ان کو خشک کر لینا ہے۔ اس کے بعد جو آپ کا نیکسٹ کام ہے وہ آپ نے کیا کرنا ہے، جو آپ کا اگلا کام ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے ان پتوں کو تقریباً 6-7 دن کے لیے سائے والی جگہ میں، یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کو دھوپ میں نہیں سکھانا بلکہ کوئی ایسی سائے جگہ، اس طرح آپ جتنے بھی گچھے بنائیں گے اس طرح اس ایک گچھا اس کے بعد اگلا، اس کے بعد اگلا، اس طرح آپ اس کو لٹکا دیں گے۔ یہ کیا ہوگا کہ تقریباً آپ کے 1 ہفتے میں یہ بالکل خشک ہو جائیں گے اور جب آپ ان کو ہاتھ میں ایسے پکڑیں گے تو یہ ایسے بالکل ایسے چرمر ہوتے چلے جائیں گے اور یہ ہے کہ بالکل آپ کا پاؤڈر جو ہے وہ پڑنے کے لیے تیار ہوگا۔ آئیں پھر ہم دیکھیں کہ پاؤڈر بنانے کا پھر کیا طریقہ ہے۔ یہ دیکھیں کہ جب آپ کے پتے تقریباً 1 ہفتہ گزر جائے گا یا 1 ہفتہ، وہ خود آپ دیکھ لیجئے کہ وہ کس حد تک خشک ہو چکے ہیں، تو اس طرح وہ خشک پتے آپ کے آ جائیں گے۔ آپ نے اس طرح یہ کام کرنا ہے کہ اس طرح ہی پکڑ کے تو اس طرح یہ پتے دیکھیں کتنی آسانی سے یہ اترتے جا رہے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ کو ان کی آواز بھی آ رہی ہوگی، یہ بالکل اس طرح ہو جائیں گے۔ یہ دیکھیں، دوبارہ دیکھیں، یہ اس طرح، یہ دیکھیں اس طرح یہ کیسی آسانی سے۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ جب آپ اس طرح سارے کے سارے پتے جتنا آپ کو پاؤڈر چاہیے آپ ان کو ایسے اتار لیں گے، تو اس کے بعد جب آپ پاؤڈر بنانا آپ نے یہ کرنا ہے کہ ان کو گرائنڈر میں آپ نے ڈالنا ہے، وہی گرائنڈر جو آپ گھر میں مسالہ، کیونکہ آپ گھر میں اتنا ہی بنا رہے ہیں جتنا آپ کی ضرورت ہے، تو آپ جب اس کو گرائنڈ کریں گے تو وہ بالکل پاؤڈر فارم میں آ جائے گا۔ تو ہم آپ کو یہ دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ مورنگا کا جو پاؤڈر ہے یہ بالکل تیار بھی کیا ہوا۔ آپ اس کا کلر بھی دیکھیں گے، یہ دیکھیں آپ کو دکھاتے ہیں، آپ کو بڑے قریب سے آپ پاؤڈر جو ہے مورنگا کا یہ تیار پاؤڈر۔ اب آپ یہ دیکھیں کہ آپ نے ظاہری بات ہے بازار سے بھی جو ہے نا پاؤڈر کو خریدا ہوگا اور آپ نے استعمال کیا ہوگا، لیکن اس پاؤڈر کا آپ کلر دیکھیں، اس پاؤڈر کا آپ کلر اور اس کا آپ کو کوالٹی جو ہے وہ نہیں کہ گھر کا وہ مکمل آرگینک، بالکل کسی بھی قسم کی شاخوں سے اور اس کے علاوہ کسی بھی قسم کی جو اس میں ملاوٹ ہے اس سے پاک ہے۔ تو یہ اس طرح کا پاؤڈر آپ کا تیار ہو جائے گا۔ یہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ اب یا تو اپنے کسی ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں یا حکیم سے، یا آپ جیسے تو ویسے یہ چونکہ ایک سپر فوڈ ہے تو آپ نے اس کا آسان طریقہ ہے اس کو لینے کا، وہ یہ ہے کہ آپ 1 چمچ جو ہے چھوٹے والا وہ ایسے آپ صبح اور پانی کے ساتھ آپ اس کو
استعمال کریں. دیکھیے ہم نے آپ کو اس کو استعمال کرنے تک کا بھی طریقہ جو ہے وہ ہم نے آپ کو بتا دیا ہے. تو آپ اس کو استعمال کریں، پاؤڈر بنائیں، خود بھی استعمال کریں اپنے اگر دوستوں کو بھی. تو جو آپ گھر میں جو جس وقت آپ مورنگا کا پاؤڈر بنائیں گے تو آپ خود یہ بات محسوس کریں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ جو پاؤڈر ہے اس میں کتنی اللہ تعالیٰ نے شفا بھی رکھی ہوئی ہے. اور دوسرا کہ گھر میں جو آپ مورنگا پاؤڈر استعمال کر رہے ہیں وہ بازار سے جو آپ حاصل کردہ مختلف کمپنیوں کے یا جس قسم کا بھی پاؤڈر لیتے ہیں ان سے کتنا مختلف اور اس کا ٹیسٹ بھی آپ کو علیحدہ محسوس ہوگا. تو میں دوبارہ مشکور ہوں ڈاکٹر شہزاد بسرا صاحب کا کہ جنہوں نے مورنگا کے پودے کو اس طرح پورے ملک میں بلکہ پوری دنیا میں متعارف کروایا. تو امید ہے کہ آپ اپنے گھر میں مورنگا کا ایک درخت جو ہے وہ کوشش کریں گے، یا جہاں اگر آپ کا ڈیرا ہے، کوئی جگہ ہے یا آپ کے پاس، تو مورنگا کا درخت لگائیں، اگائیں. اور ایک پودا بھی اگر آپ لگا دیتے ہیں تو اس سے آپ کو اتنا زیادہ پتے اور اس کے علاوہ پاؤڈر اور اس کے علاوہ آپ کو یہ چیزیں ملتی چلی جائیں گی کہ آپ کو بازار سے کچھ خریدنے کی ضرورت بھی نہ رہے گی. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ایک معلوماتی ویڈیو ہے، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور سبسکرائب بھی کریں چینل کو. لیکن اس کو شیئر کرنے کا یہ فائدہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو مورنگا کے پودے اور اس کے پاؤڈر اور اس کے بینیفٹس جو ہیں ان کے متعلق آگاہی ہوگی. السلام علیکم.